الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكم أرسلنا من نبي في الأولين صدق الله مولانا العظیم. اور بہت رسول بھیجے ہم نے پہلی امتوں میں، آمنت باللہ وبآیاتہ. معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے کہ آپ تمام بعافیت ہوں گے. عقیدہ ختم نبوت کے سلسلہ میں قرآن کریم کی آیات سے دلائل کا سلسلہ آپ کے سامنے چل رہا ہے، اور اس سلسلے کی آج یہ 11ویں مجلس اور 11ویں قسط ہے. جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس آیت کریمہ سے آقا نامدار سرور کائنات رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے انبیاء علیہ السلام اور ان انبیاء علیہ السلام کے اوپر نازل ہونے والی وحی کا ذکر ہے. وَكَمْ أَرْسَلْنَا مِن نَبِيٍّ فِي الْأَوَّلِينَ کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ سے پہلے امتوں کے اندر بہت سارے رسول بھیجے ہیں. تو انبیاء علیہ السلام کا آنا اور ان کے اوپر اللہ رب العزت کی طرف سے وحی کا نزول اس بات کو ثابت کرتی ہیں کہ جتنے بھی انبیاء علیہ السلام آئے، سب کے سب پہلی امتوں کی طرف آئے، اور ان کا زمانہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے پہلے کا زمانہ ہے. تو اس آیت کریمہ میں بھی اور اسی طرح کی دیگر آیات میں، جن میں سے بہت ساری آیات گزشتہ دروس کے اندر میں نے آپ کے سامنے عرض کر دی ہیں، پیش کر دی ہیں، ان میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کے زمانے کی طرف اشارہ ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماں بعد کا جو زمانہ ہے اس کی طرف کوئی اشارہ نہیں پایا جاتا. تو قرآن کریم کے اس عظیم الشان ذخیرہ کو دیکھنے والا اس پر ایمان لانے کے لیے یقیناً مجبور ہے کہ آقا نامدار سرور کائنات رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی قسم کا سلسلہ نبوت اور وحی باقی نہیں رہا. اسی طرح اللہ رب العزت سورہ فاطر کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا
پھر ہم نے قرآن مجید کا وارث ان لوگوں کو بنا دیا جن کو ہم نے اپنے بندوں میں سے انتخاب کیا، چن لیا۔ فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، پھر ان میں تین قسم کے لوگ ہو گئے، بعض ان میں سے اپنے نفس پر ظلم کرنے والے یعنی گناہ گار، وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ، اور بعض ان میں سے بیچ کی چال پر چلنے والے، وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ، اور بعض اللہ رب العزت کے حکم سے نیکیوں کے اندر بڑھنے والے۔ ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ، یہی ہے بہت بڑا فضل، بہت بڑی بزرگی۔ اس آیت کریمہ نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو تین جماعتوں کے اندر تقسیم کر دیا، اور ان تین جماعتوں سے متعلقہ تفسیر کی اندر صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین کے اقوال مختلف ہیں۔ حضرت عقبہ ابن صحبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ام المؤمنین سیدہ طاہرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے اس آیت کریمہ کی تفسیر کے بارے میں دریافت فرمایا کہ جو تین اقسام اس کی اندر بیان کی گئی ہیں، اس سے کیا مراد ہے؟ تو ام المؤمنین سیدہ طاہرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، یا بنی ہؤلاء فی الجنہ، اے بیٹے یہ تینوں جماعتیں جنتی ہیں۔ اما السابق بالخیرات فمن مضى على عهد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالجنہ، فرمایا کہ ان تین جماعتوں میں سے جو لوگ سابق بالخیرات ہیں، نیکیوں کے اندر آگے بڑھنے والے، تو فرمایا اس سے مراد وہ لوگ ہیں کہ جو آقا نامدار سرور کائنات رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں گزر گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے لیے جنت کی بشارت دی۔ وَأَمَّا الْمُقْتَصِدُ فَمَنِ اتَّبَعَ أَثَرَهُ مِنْ أَصْحَابِهِ حَتَّى أَلْحَقَ بِهِمْ، اور مقتصد وہ لوگ ہیں کہ جو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں سے ان کے نشان قدم پر چلنے والے تھے۔ وَأَمَّا الظَّالِمُ لِنَفْسِهِ فَمِثْلِي وَمِثْلُكُمْ، اور ظالم لنفسی وہ لوگ جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا، اپنے نفسوں کے اوپر، تو ام المؤمنین نے فرمایا کہ اس سے مراد ہم جیسے لوگ ہیں۔ اس روایت کی اندر ام المؤمنین سیدہ طاہرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے انتہائی تواضع اور کسر نفسی سے کام لیتے ہوئے اپنے آپ کو ظالم لنفسی میں شمار کیا، ورنہ ام المؤمنین کہاں ان کا مرتبہ، ان کا مقام، ساری مسلمانوں کی ماں، وہ تو سابقین بالخیرات میں بھی انتہائی اعلیٰ درجہ پر تھیں۔ تو ام المؤمنین نے جو اس آیت کریمہ کی تفسیر کی تو اس کو ان تین قسم کے لوگوں کے اندر تقسیم کیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس آیت کریمہ کی جب تفسیر پوچھی گئی تو انہوں نے اس کی تفسیر یوں کی کہ ظالم لنفسی سے مراد گاؤں والے ہیں جو اہل علم سے دور رہتے ہیں، اور مقتصد سے مراد شہر والے، اور سابق بالخیرات سے مراد اہل جہاد ہیں۔ اس آیت کریمہ کی تفسیر اور اس کے اندر تینوں جماعتوں سے مراد ام المؤمنین سیدہ طاہرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول کے مطابق یا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول کے مطابق لی جائے
دونوں کے اندر اتنی بات جو ہے وہ متفق علیہ ہے کہ ان میں سے کوئی جماعت انبیاء کی نہیں ہے، بلکہ وہ سب کے سب صحابہ اکرام ہیں، یا صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین کے بعد آنے والے عام امتی ہیں۔ اور بالخصوص ام المؤمنین کا قول اس میں بالکل صاف اور واضح اور ظاہر ہے کہ جس کے اندر ام المؤمنین فرمایا کہ سابقون بالخیرات سے مراد وہ صحابہ ہیں جو کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں وفات پا چکے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے جنت کی بشارت دی۔ ظاہر ہے کہ جو صحابہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں وفات پا چکے ان میں سے کوئی بھی نبی نہیں تھا، اور خود مرزا غلام احمد قادیانی اور اس کی جماعت جو ہے وہ صحابہ اکرام میں سے کسی کو نبی نہیں مانتے۔ اور جب امت کے افضل ترین طبقہ سابقون بالخیرات میں کوئی نبی نہیں ہے تو ظاہر ہے کہ پھر مقتصد اور ظالم لنفسی جو دوسرے دو طبقات ہیں ان میں انبیاء کیسے ہو سکتے ہیں؟ اور نہیں یہ جو القاب ہے فمنہم مقتصد ومنہم ظالم لنفسی، یہ کسی نبی کے شایان شان ہو سکتے ہیں؟ تو قرآن کریم کے اندر ان تینوں جماعتوں کا جو ذکر کیا گیا ہے، ان تینوں جماعتوں میں سے کسی نبی کا ذکر نہیں ہے بلکہ نبوت کی نفی ہے۔ تو یہ اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا کوئی فرد باقی نہیں ہے، اور جو قرآن کریم کا اوپر ایمان رکھنے والا ہے اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کا پابند ہے، ان میں سے کوئی بھی نبوت کا دعویٰ نہیں کر سکتا۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ احزاب کے اندر فرمایا یوم تقلب وجوہہم فی النار یقولون یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسول، فرمایا جس دن اوندے ڈالے جائیں گے ان کے منہ آگ میں، یقولون یا لیتنا، تو اس دن وہ کہیں گے کاش اطعنا اللہ و اطعنا الرسول، ہم نے اللہ رب العزت کی اطاعت کی ہوتی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی ہوتی۔ یہاں پر وہ اطعنا الرسول سے مراد آقا نامدار سرور کائنات رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ اس آیت کریمہ کا خلاصہ یہ ہے کہ اس امت کے کفار کو جب جہنم میں ڈالا جائے گا اور جہنم کا عذاب انہیں پہنچے گا، اس وقت وہ افسوس کریں گے کہ کاش کیوں نہ ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی، اور کیوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ہم ایمان نہ لائے۔ اس وقت ان کو اپنے ایمان نہ لانے اور اطاعت نہ کرنے کے اوپر حسرت ہوگی، افسوس ہوگا۔ اگر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اور انبیاء نے پیدا ہونا ہوتا تو اس صورت کے اندر پھر ان کی اطاعت بھی امت کے لیے ضروری تھی۔ تو اس صورت کے اندر اگر وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان نہ لاتے، اطاعت نہ کرتے، دوسرے کسی رسول کے اوپر ایمان لے آتے، تو اس اطاعت کے ترک پر انہیں عذاب نہیں ہونا چاہیے تھا، اور پھر انہیں اپنے اظہار ندامت کے لیے، حسرت کے لیے، افسوس کے لیے یہ نہیں کہنا چاہیے تھا کہ اطعنا الرسول، بلکہ وہ کہتے کہ اطعنا الرسل، کہ کاش ہم ان سب رسولوں کی اطاعت کرتے جو ہماری طرف بھیجے گئے۔ جبکہ یہاں پر مفرد کا صیغہ لایا گیا جس سے معلوم ہوتا ہے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بعد قیامت تک کوئی نبی اور رسول نہیں۔ اسی طرح کی ایک آیت اللہ رب العزت نے اس کے اندر ارشاد فرمایا وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ
یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، اور میں جس دن ظالم لوگ اپنے ہاتھ کاٹیں گے اور کہیں گے یا لیتنی، اے کاش، اتخذت مع الرسول سبیلا، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ راستہ اختیار کر لیتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اختیار کر لیتا۔ اور فرمایا سورہ سبا کے اندر وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو تمام انسانوں کی طرف بشیر اور نذیر بنا کر کے بھیجا ہے۔ یہ آیت کریمہ بھی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے عموم بعثت ثابت کرتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ساری انسانیت کے لیے عام ہے، اور قیامت تک آنے والی نسلوں کی ہدایت کے لیے صرف اللہ تبارک و تعالی نے آقا نامدار سرور کائنات رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو کفیل بنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی اور نبوت کی، خواہ وہ نبوت کسی بھی صورت کے اندر ہو، ذلی یا بروزی، اس کی ہرگز کوئی ضرورت نہیں۔ ایسی اللہ رب العزت فرمائے ان هو الا نذیر لکم بین یدی عذاب شدید، کہ آقا نامدار سرور کائنات رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تو ڈرانے والے ہیں ایک آنے والے عذاب شدید سے، سخت ترین عذاب کے آنے سے پہلے پہلے۔ اس آیت کریمہ میں عذاب شدید سے مراد قیامت ہے، اور ان آیات سے ثابت ہوا کہ آقا نامدار سرور کائنات رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور قیامت کے درمیان میں کوئی اور نبی پیدا ہونے والا نہیں۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ اسی آیت کریمہ کی تفسیر کے اندر لکھتے ہیں عن بریدہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعثت انا والساعة جميعا ان کادت لتسبقنی، کہ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آقا نامدار سرور کائنات رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں اور قیامت دونوں ساتھ ساتھ بھیجے گئے، گویا وہ تو مجھ سے بھی آگے ہوئی جاتی تھی۔ اس حدیث شریف کے مضمون کا اور آیت کریمہ کا جو مضمون ہے اس سے ثابت ہوتا ہے کہ آقا نامدار سرور کائنات رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور قیامت کے درمیان کوئی اور نبی نہیں، اور قیامت کا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ ہونے کا یہی مطلب ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور قیامت کے درمیان میں کسی نبی کی بعثت نہیں ہوگی۔ اگر کسی نبی نے آنا ہوتا تو پھر اس صورت کے اندر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کلام، یہ حدیث علیاذ باللہ خلاف واقع ہوتی۔ آج جب کہ 1400 سال، 1450 سال کا عرصہ جو ہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد گزر چکا ہے اور قیامت ابھی تک نہیں آئی، تو اتنی طویل مدت کے ہوتے ہوئے اگر قیامت کو قریب کہا جا سکتا ہے تو صرف اس اعتبار سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور قیامت کے درمیان کوئی نبی نہیں ہے۔ ایسے سورہ ابراہیم کے اندر رب العالمین فرماتے ہیں یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، کہ اللہ تبارک و تعالی مضبوط کرتا ہے، ثابت قدم رکھتا ہے ایمان والوں کو بالقول ثابت، مضبوط بات سے، دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت کی زندگی میں بھی۔ یہ آیت کریمہ عذاب قبر کے بارے میں نازل ہوئی، جس کی تفسیر براء ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یوں مذکور ہے، فرمایا کہ اذا اقعد المؤمن فی قبرہ اتي ثم شهد ان لا اله الا الله
وَأَنَّ مُحَمَّدَ الرَّسُولُ اللَّهِ فَذَلِكَ قَوْلُهُ يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ، کہ جب مومن اپنی قبر میں بٹھایا جائے گا تو اس کے پاس فرشتے آئیں گے، اور پھر یہ مومن شہادت دے گا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ تو حضرت براء ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ رب العزت کا قول یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت سے یہی مراد ہے کہ قبر کے اندر مردے کا ان کے سوالات کا جواب دینا۔ اور بعض دیگر روایات کے اندر، جن میں سے مسلم، نسائی اور ابو داود کی روایات ہیں، ان میں یہ تفصیل بھی مذکور ہے کہ مومن بندہ قبر کے اندر شہادت دے گا، گواہی دے گا کہ اللہ رب العزت کے سوا کوئی معبود نہیں، اور وہ آقا نامدار سرور کائنات رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانے گا، اور یہی مراد ہے قول ثابت سے۔ اور مسلم شریف کی روایت کے اندر یہ بھی ہے کہ اس سے پوچھا جائے گا کہ مر رب کا، تیرا رب کون ہے؟ تو وہ مردہ کہے گا ربی اللہ و نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میرا پروردگار اللہ رب العزت ہے اور میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو ان تمام احادیث سے یہ بات ثابت ہوئی کہ اس آیت کریمہ میں یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت سے وہ کلام مراد ہے جو مسلمان سوال قبر کے جواب میں کہے گا۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ اس میں جب نبوت پر کلام آئے گا تو وہ آقا نامدار سرور کائنات رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نبی بتلا کر کے امتحان میں کامیاب ہوگا۔ بعض روایت کے اندر یہ الفاظ بھی آئے ہیں کہ جب اس سے پوچھا جائے گا کہ ما تقول فی ھذا الرجل، تو وہ جواب میں کہے گا کہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم و خاتم النبیین، کہ یہ میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جو خاتم النبیین ہیں۔ تو ان تمام روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی قسم کا کوئی نبی دنیا کے اندر مبعوث ہونے والا نہیں۔ اگر کسی نبی نے مبعوث ہونا ہوتا، کسی نبی نے دنیا کے اندر آنا ہوتا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، اور مسلمان اس پر ایمان لاتے، تو ضرور تھا کہ جب قبر کے اندر مردے سے سوال کیا جاتا تو سوال کے جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آنے والے اس نبی کا بھی وہ نام لیتا۔ لیکن جتنی بھی روایات ہیں ان تمام روایات کے اندر یہی بات ثابت ہوتی ہے کہ مسلمان مر کر کے بھی یہی کہتے ہیں کہ نبی یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ مرزائیوں کے دعویٰ اور ان کے اوہام کا خاتمہ کرنے کے لیے یہ بھی اعلان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، آخر النبیین ہیں۔ ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ آل عمران کے اندر فرمایا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ رب العزت سے محبت رکھتے ہو تو فاتبعونی، تم میرا اتباع کرو، اور اگر تم میرا اتباع کرو گے یحببکم اللہ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے محبت کرے گا۔ اس آیت کریمہ میں اس امت کے لیے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور محبت کو لازم قرار دیا گیا ہے، اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع پر
محبت خداوندی کا وعدہ ہے، اور کسی نبی کے اتباع یا اس پر ایمان لانے پر اللہ رب العزت کی محبت کا وعدہ نہیں ہے، جس سے معلوم ہوا کہ آپ آخری نبی ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی تشریع نبی پیدا نہ ہوگا، یا بقول مرزا غلام احمد قادیانی علیہ ما علیہ غیر تشریعی یا ذلی یا بروزی کسی قسم کا کوئی نبی آنے والا نہیں۔ اگر کسی نبی نے آنا ہوتا تو لازم تھا کہ اس پر ایمان لانے کا اور اس پر اتباع کرنے کا حکم دیا جاتا، اور اس کے بغیر کوئی شخص اللہ رب العزت کا محبوب نہیں بن سکتا تھا۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے فرمایا ما ينظرون الا الساعة ان تأتيهم بغتة فقد جاء اشراطها، کہ وہ لوگ اب کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں سوائے اس کے کہ ان پر قیامت اچانک پہنچ جائے، اس لیے اب قیامت کی علامات آ پہنچی ہیں۔ تفسیر جامع البیان اور تفسیر کبیر کے اندر اس آیت کریمہ کی تفسیر میں لکھا ہے وَمِنْ أَشْرَاطِهَا مَبْعَثُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ قیامت کی علامات میں سے ایک علامت خود آقا نامدار سرور کائنات رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کو علامات قیامت قرار دیا ہے، جس سے معلوم ہوا کہ آپ کے بعد اور کوئی نبی پیدا ہونے والا نہیں ہے۔ ایسے سورہ صاد کے اندر فرمایا ان هو الا ذکر للعالمین وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ بَعْدَ حِينٍ ان هو الا ذکر للعالمین، یہ تو ایک نصیحت ہے جہان والوں کے لیے، اور تم معلوم کر لوگے اس کا حال تھوڑی دیر پیچھے۔ اس آیت میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی عموم بعثت بدلا کر ختم نبوت کا اعلان کیا گیا۔ ایسی اللہ رب العزت نے فرمایا سورہ بقرہ کے اندر فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ، کہ حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ قرآن آپ کے قلب تک پہنچا دیا ہے اللہ رب العزت کے حکم سے، اور اس کی حالت یہ ہے کہ مصدقا لما بین یدی، تصدیق کر رہا ہے اس وحی کی جو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ سے پہلے نازل ہو چکی ہے۔ اور فرمایا کہ وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ، جب آیا ان کے پاس رسول یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے، مصدق لما معہم، جو اس وحی کی تصدیق کرتا ہے جو اہل کتاب کے ساتھ تھی، یعنی تورات اور انجیل کی۔ اور سورہ بقرہ کے اندر فرمایا وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ، کہ یہ قرآن مجید حق ہے اور اس وحی کی تصدیق کرنے والا جو اہل کتاب کے ساتھ تھی، یعنی تورات اور انجیل۔ ان تینوں آیات میں بھی قرآن کریم کا حاصل یہ بتلا دیا گیا کہ جو وحی آقا نامدار سرور کائنات رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، تو یہ کتاب، یہ قرآن مجید اس وحی کی تصدیق کرنے والا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے انبیاء پر نازل ہو چکی ہے۔ ان سب آیات میں انقطاع نبوت اور انقطاع وحی کا واضح طور پر اعلان کر دیا گیا ہے، اس لیے کہ جب آقا نامدار سرور کائنات رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے انبیاء اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلی جو کتابیں آسمان سے نازل ہوئی، تورات، انجیل، زبور، ان کتابوں کا اور ان انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگیوں کا مطالعہ کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ
وہ اگر ایک طرف اپنے سے پہلے انبیاء اور ان کی طرف نازل ہونے والی وحی کی تصدیق کرتے ہیں، تو دوسری طرف آئندہ آنے والے نبی اور نازل ہونے والی وحی کی بھی خوشخبری امت کو سناتے ہیں اور اس کی تصدیق کرتے ہیں، جس طرح کہ سورہ صف کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یہ اعلان ہے، انی رسول اللہ الیکم مصدقا لما بین یدی من التوراۃ ومبشرا برسول یأتی من بعد اسمہ احمد، کہ بنی اسرائیل میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں، مصدقا لما بین یدیہ من التوراۃ، اور اپنے سے پہلے نازل ہونے والی کتاب تورات کی تصدیق کرنے والا ہوں، ومبشرا برسول، اور اپنے بعد آنے والے رسول کی خوشخبری دینے والا ہوں، اسمہ احمد، کہ جن کا نام نامی اسم گرامی احمد ہوگا۔ تو اس میں ایک طرف تو عیسیٰ علیہ السلام اپنے سے پہلے نازل ہونے والی وحی کی کتاب کی تصدیق کر رہے ہیں، تو دوسری طرف اپنے بعد آنے والے رسول کے بارے میں بشارت دے رہے ہیں اور ان کا نام تک ذکر فرما رہے ہیں۔ لیکن قرآن مجید اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب بعین اس مضمون کو بیان فرماتے ہیں تو اس اسلوب کو چھوڑ کر کے صرف اپنے سے پہلی وحی کے اوپر اکتفا کرتے ہیں، جس طرح کہ کل میں نے 10ویں مجلس کے اندر بہت ساری آیات اس مضمون کی پیش کر دی تھیں کہ جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد والے زمانے کا کوئی ذکر نہیں ہے، کسی وحی کا ذکر نہیں، کسی نبی کا ذکر نہیں، کسی آنے والے نبی کا نام، اس کا وطن، اس کی جائے ہجرت، اس کی جائے پیدائش، اس کا حالات، اس کے واقعات کا کوئی ذکر نہیں، اور پہلے آنے والے انبیاء علیہ السلام کی تمام چیزوں کا کھول کر کے ذکر کیا گیا ہے۔ اگر نبوت کا اور وحی کا سلسلہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی جاری ہوتا تو پھر ضرورت اس بات کی تھی کہ بعد آنے والے نبی کے حالات اور واقعات کو کھول کر کے بیان کیا جاتا۔ قرآن کریم میں صرف اپنے سے پہلے انبیاء اور ان پر آنے والی وحی کی تصدیق فرمائی گئی ہے، اور ماں بعد کے متعلق باوجود سخت ضرورت کے کوئی اشارہ تک بھی نہیں کیا گیا، بلکہ صاف طور پر انقطاع نبوت کا اعلان فرمایا گیا ہے۔ تو ان تمام آیات کو سامنے رکھ کر کے بلا شبہ اس بات پر ایمان لانا پڑتا ہے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی پیدا ہونے والا نہیں۔ تو یہ 99 آیات قرآن کریم کی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہر قسم کی نبوت کا اختتام وضاحت کے ساتھ ثابت کر رہی ہیں، جو مختلف مجالس کے اندر میں نے آپ کے سامنے پیش کی، اور یہ آیات اس بات کا اعلان کرتی ہیں کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نہ تو کوئی تشریعی نبی ہوگا اور نہ بقول مرزا غلام احمد قادیانی غیر تشریعی یا ذلی یا بروزی۔ قرآن کریم نے ختم نبوت کا مسئلہ پوری وضاحت کے ساتھ واضح کر دیا ہے، اور قرآن کریم کی 99 آیتوں نے ختم نبوت کے اس مسئلے کو بیان کر کے ہر سونے والے کو جگا دیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے ہر انسان کے اوپر ان آیات کے اندر اپنی اتمام حجت کر دی ہے۔ اس کے بعد بھی اگر کوئی ختم نبوت پر ایمان نہیں لاتا فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، تو اس قدر واضح آیات اور نشانیوں کے آنے کے بعد وہ کون سی بات کے اوپر ایمان لائیں گے؟ یہاں پر یہ بات بھی یاد رکھیں کہ قرآن کریم سے کسی مسئلہ کو ثابت کرنے کے لیے 4 طریقے ہیں: عبارت النص، اشارت النص، دلالت النص
اور اقتضاء النص، ان کی تعریفیں اصول کی کتابوں کے اندر موجود ہیں۔ تو یہ جو 99 آیات قرآن کریم کے اندر آقا نامدار سرور کائنات رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کے ثبوت میں پیش کی گئی ہیں، ان میں سے بعض عبارت النص ہیں اور بعض اشارت النفس اور بعض دلالت النفس اور بعض جو ہیں وہ اقتضاء النص کے طور پر ہیں، اور یہ چاروں طریقے باتفاق علماء اصول استدلال کے لیے قطعی اور یقینی طریق ہیں۔ تو قرآن کریم نے اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث نے، اجماع صحابہ اور اقوال سلف نے اس بات کا قطعی فیصلہ کر دیا ہے کہ خاتم النبیین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا سلسلہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا گیا ہے، اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی قسم کی نبوت کا دعویٰ کرتا ہے وہ کذاب اور دجال اور جھوٹا ہے۔ قرآن کریم کی ان 99 آیات کے ثبوت کے بعد انشاءاللہ میں دیگر مجالس کے اندر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث اس موضوع پر آئی ہیں وہ آپ کی خدمت میں قسطوار پیش کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالی عقیدہ ختم نبوت کو سمجھنے اور اس کے اوپر مرتے دم تک قائم دائم رہنے کی ہر ایک مسلمان مرد اور عورت کو توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔